وہ یہ کہہ کے چلا گیا بٹھاؤ آجا کی اونٹوں کو دیکھتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں، یہ اسی کا کوئی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ راجا نے کہا جاؤ دوڑے جاؤ اس سے کہو جا وہی کرے گا، یہ مسئلہ حل اسی نے کیا۔ لوگ گئے دوڑے حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس، آپ نے فرمایا جاؤ انشاءاللہ ہم نے کہہ دیا اونٹ اٹھ جائیں گے، جاؤ انشاءاللہ اونٹ اٹھ جائیں گے۔ وہ گئے دیکھا اونٹ کو فوراً اٹھ گئے سارے۔ اب تو جناب ادھم مچ گیا، یہ کون شخص ہے، یہ اتنی بڑی کرامت دیکھی۔ سب پر حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر آنے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ پھر تبھی راج پریشان ہو گیا، وہ شخص جو مسلمان کا نام سننا جس کو گوارا نہیں تھا، جو مسلمان حضرات قتل کر دو، مسلمان حضرات قتل کر دو، اس کی حکومت میں کوئی مسلمان میری حکومت میں نہیں رہ سکتا۔ اس کا یہ آرڈر تھا، یہاں مسلمان بھی آیا تو شان سے آیا کہ دوسرے کو مسلمان کرنا۔ اب اس کو بھلا کیسے گوارا، وہ کب برداشت کر سکتا؟ لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہے کوئی یہ کمال والا آدمی، ان کی نظر میں تو جادوگر جادو ہوتا ہے نا، اس نے کہا یہ ہے کوئی جادوگر، اتنا بڑا جادو اس نے کیا ہے، تو کوئی ایسا نہ ہو مجھ پہ کوئی جادو وادو کر ڈر بھی رہا تھا، پھر بھی رہا یہ جادو کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں نا، یہ ڈرتے ہیں، تو وہ ڈر بھی رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ کوئی جادو کر دو، لہٰذا اس کا مقابلہ کسی جادوگر سے کرو، تم بتاؤ تم پیچھے رہو۔ سوچا پھر سبھی راجا، اس کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر تھا، جے پال اس کا نام تھا، اس کو بلایا، اس نے کہا بھائی تو آؤ، تو مقابلہ کر اس کا، کوئی نیا جادوگر آ گیا ہے میری حکومت کے اندر، عجیب نئے نئے جادو کر رہا ہے، اونٹوں کو بٹھا کے اٹھ ہی نہیں رہتے، اور ایک لفظ اس نے بولا تو سارے کے سارے اٹھ گئے، تو ہی مقابلہ کر سکتا بھائی، بلایا اس کو، فوراً آ جا۔ جے پال صاحب او جناب اپنے چیلوں کے ساتھ جب وہ پہنچ رہے، بہت سے اس کے چیلے، اور وہ جناب جادو کے زور پر اڑتا ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے تمام جو خدام تھے، جو دو چار مسلمان ہو گئے تھے، اس فرمایا میرے پاس آؤ، قریب آ، قریب بٹھایا اور حصار کی فرمایا اس حصار سے باہر مت نکلنا، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس حصار کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ پورا زور لگا رہا ہے کہ حصار کے اندر کچھ نہیں، آرام سے سب بیٹھے، ذرا برابر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ جیسا آیا اڑتا ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا، آپ کی کھڑاؤں جوتی مبارک نالین مبارک بورتی ہوئی گئی اور اس کے سر پر پڑنا، اس پہ سر پہ مارا، اس پہ سر پہ جناب لگی، وہ جناب کبھی ادھر ہٹے کبھی ادھر اٹھے، لیکن وہ جوتی نالین مبارک دیا خواجہ غریب نواز کی، وہ کہاں چھوڑنے والی تھی، تڑا تڑا سر پہ پڑ رہی اس کے جے پال کے۔ آخر میں اس کو مارتے 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 مار کے حضرت کے قدموں میں لا کے گرا۔ جب وہ آپ کے قدموں میں گرا، اس نے کہا میں ہار گیا، میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جناب مسلمانوں، جے پال تو پریشان، وہ کیا نام ہے پرتوی، وہ تو پریشان ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جے پال کو میں نے بلایا تھا لڑنے کے لیے، یہ میرا ایک ہی تو ہتھیار تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی مقابلہ کرے گا اپنے جادو کے زور پر، اڑنے والا، آپ اندازہ کیجیے جس کے جادو کی یہ طاقت ہو کہ اڑنے لگے، وہ اس کے جادو کا کیا طاقت ہو؟ اس نے کہا یہ اتنا بڑا ماہر جادو کا اور یہ ہار گیا، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ۔ اب ڈر بھی رہا تھا اور چلے میں خوف بھی تھا، لیکن کا نکالنا بھی ہے، کافی سخت قسم کا کافر، متعصب قسم کا کافر، مسلمان کا نام سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس نے کہلوایا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے جیسے چلے جائیں، 3 دن کے اندر آپ جیسے چلے جائیں، یہ میرا شہر آپ خالی کر دیجیے، آپ کے لیے بہتری اس میں۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کیا نکالے گا، تو مجھے کیا نکالے گا 3 دن کے اندر؟ ہم نے تجھے زندہ پکڑ کر مسلمان حکمراں کے ہاتھ میں دے دیا، ہم نے زندہ پکڑ کر تجھے مسلمان حکمراں دے دیا، تو مجھے کیا پتا 3 دن کے اندر تیرا معاملہ ختم ہونے والا۔ اللہ شان دیکھیے اللہ کے ولیوں، یعنی الفاظ پہ غور کیجیے، یہ نہیں فرمایا کہ تو 3 دن بعد گرفتار ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی کہتے ہیں 3 دن بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی، اللہ ختم کر دے، نہیں، فرمایا ہم نے پکڑ کر، الفاظ دیکھیے، ہم نے پکڑ کر تجھے مسلمان حکمراں کو دے دیا، زندہ دے دیا۔ اب جنگ اگر ہو تو جنگ کے اندر آدمی مر بھی سکتا ہے، لیکن نہیں، الفاظ دیکھیے، ادھر یہ فرمایا آپ نے، الفاظ کی صداقت دیکھیے، اللہ کے ولیوں کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ادھر آپ نے یہ لفظ فرمائے، اور ادھر رات کو خواب کے اندر شہاب الدین غوری کو حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت تھی، آپ نے فرمایا یہاں کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا نیشا پور کے اندر؟
ہندوستان کا تخت و تاج تیرا انتظار کر رہا ہے، جلد کیا اور تخت و تاج پہ قبضہ کر۔ وہ تو پہلے ہی خار کھائے بیٹھا تھا، اس کی لشکر کو ایک دفعہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ حکم ملا جناب شیر ہو گئے، اس نے کہا غیبی تائید آ گئی، چل لشکر تیار کیا اور جناب فوراً پیغام بھیجا پرتھوی راج کو، یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو کیا مقابلہ کرے گا، تجھے پہلے میں نے ہرایا۔ اس نے کہا میں کوئی اور طاقت لے کے آ رہا ہوں، پہلے اکیلا آیا تھا، اب کسی اللہ کے ولی کی طاقت لے کر آ رہا ہوں، اب دیکھیں مجھے کون ہراتا۔ 3 دن کا مہلت دیتا ہوں، 3 دن کے اندر اندر یا تو قبول کر لے اسلام کو اور یا پھر تیار ہو جا جنگ کے۔ نہیں میں مقابلہ کروں گا، میں نے تجھے پہلے بھی ہارا۔ انہوں نے پرواہ نہیں، 3 دن سے پہلے وہ پہنچا، جنگ ہوئی۔ اب آپ اندازہ کیجیے جنگ کے اندر کس کو پتا ہوتا کہ آدمی زندہ ہو یا مر جائے۔ ہزاروں آدمی اس کے مر گئے، اس کے اندر وہ بھی مر سکتا تھا، لیکن نہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکل گیا تھا کہ ہم نے پکڑ کر تجھے زندہ دے دیا ایک مسلمان حکمراں کے ہاتھ میں۔ لہذا جنگ کے اندر اس کے آدمیوں کو، اس کے لشکر کو شکست ہوئی، سینکڑوں لوگ اس کے مرے، لیکن وہ نہیں مرا، زندہ مسلمانوں نے اس کو پکڑ کر شہاب الدین غوری کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اللہ لو اقسم علی اللہ لا بر۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکل گیا ہم نے پکڑ کر دے دیا، یہ دیکھیے ہم نے پکڑ کر، یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے ولیوں کی طاقت بتانی مقصود تھی کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ کر، وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما۔ شہاب الدین غوری کو حکومت عطا فرما، زندہ گرفتار ہو گیا، پھر طویل اس کو قتل کر دیا گیا۔ شہاب الدین غوری نے کہا مارو اس کو، قتل کرو، قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے کہا حاضری دیتے ہیں اللہ کے ولی کے آستانے پر خواجہ غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز اس سے پہلے اس نے کبھی زیارت نہیں کی، شہاب الدین غوری نے اس سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت نہیں کی، پہلی مرتبہ۔ پھر آپ نے اس کو نصیحت فرمائی، فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں یہ بادشاہت دی ہے، اس کی قدر کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے، بندگان خدا پر ظلم نہ کرنا۔ پرتھوی راج کا بیٹا جو ہے وہ نیک آدمی ہے، اس کی سپرد کرو یہ حکومت، اس کو سپرد کروائی آپ نے حکومت۔ اور دیکھو بندگان خدا پر ظلم نہ کرنا، ان کی دعائیں لوگے اللہ کے بندوں کی، اللہ تمہاری عزتوں میں اور اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری حکمرانی میں اور اضافہ کر دے گا، تمہاری عزت میں، تمہارے مقام میں، تمہاری حکومت میں، اور اللہ تعالیٰ استحکام لے آئے گا۔ اور اگر ان کو پریشان کرو گے اللہ کے بندوں کو تو یاد رکھو تمہاری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ نصیحت فرمائی، کاش کہ آج کے حکمراں بھی حضرت خواجہ غریب نواز کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ ہمارے حکمراں تو سمجھتے ہیں شاید امریکہ دینے والا ہے ہمیں حکومت، اس کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں، اس کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ پہلے اس کو خوش کیا کرتے، باراک اوباما کو خوش کرنے میں لگے ہیں، وہ کہہ رہا فلاں کو مارو، فلاں کو مار دو، اب یہ کرنا یہ کر دو، اب بجلی میں اضافہ کرنا اضافہ کرنا، اب اتنے پیسے فلاں بڑھانے، بینک آرڈر آنے، جو وہاں سے حکم پر عمل کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو تباہ کر